ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے ایک نیک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. مجھے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھا کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور میرے امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواز بحر معرفت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی المولا عنہ بارگاہ غوث میں منقبت کے کچھ اشعار لکھتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں گوہے طلبہ تیرا. میرے امام فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمان پیدا کر. الہی پھر مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر جیسا کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر. غریبوں اور یتیموں کا کوئی حامی نہیں مولا، سخاوت کرنے والا پھر کوئی عثمان پیدا کر. ہلا دے نعرے تکبیر سے سارے زمانے کو، علی جیسا کوئی پھر حیدر کرار پیدا کر، علی جیسا کوئی پھر حیدر کرار پیدا کر. کبھی زندگی پہ نکی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. میرا جرم لاکھ پڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں. سکون حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دستے فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے. میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے. گنجو گل کو تبسم بھی وہی دیتا ہے، دہنے طائر کو ترنم بھی وہی دیتا ہے. رحم مادر میں غذاؤں کا وہی مالک ہے، بے زبانوں کو ترنم بھی وہی دیتا ہے، بے زبانوں کو تکلم بھی وہی دیتا ہے. کون؟ وہی جس کی تعریف و توصیف الحمدللہ رب العالمین. صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، طریق عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم. اس پہ چلنے والے کروڑوں خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم. اس سے بھٹک جانے والے ہزاروں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی بارگاہ لم یزل میں ایک خاکی آسی اپنے علم کی تمام تر توانائیاں نچوڑ کر اس طرح سے علامہ ضیاء کی آواز میں پیش کرتا ہے، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، الہی جلوہ ذات رسول کر یا رب. میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب. عشق و محبت کی زنجیر میں قید ہو کر، اپنے پیشانیوں پر عشق رسول کا گرد و غبار مل کر، مسرت و شادمانی کا لباس پہن کر، اس پاکیزہ مقدس و محترم تقریب بنام جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والے خوبصورت سامعین، ممبر شریف کے ادبی زینت پر کتابی شکل میں تشریف فرما جملہ موقر و محترم فصیح و بلیغ زبان کے مالکان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بلند آواز سے میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ٹھیک ٹھاک ہیں تو بلند آواز سے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے درود شریف کا نذرانے محبت پیش کر لیں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین
والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب روز نام تو گفتن کمال بے ادبی عزیزان ملت اسلامیہ مبارکباد کے لائق ہیں آپ جیسے خوبصورت سامعین جنہوں نے آج اس بصارت کی سرزمین پر ایک عظیم الشان جشن غوث البراء کا اہتمام کیا آپ جیسے خوبصورت سامعین تشریف لائیں ہندوستان کی تمام تر عبقری شخصیت جن کی تاریخیں لینے کے لیے ہمیں 6 مہینہ بلکہ سال بھر چکر لگانے پڑتے ہیں وہ عظیم شخصیتیں آج آپ کے گاؤں علاقے میں آپ کے گھر آنگن میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں تشریف لے آئیں گی برادران اسلام آپ بہت مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے انجمن غلامان غوث البراء کے کمیٹی کے تمام تر ممبران حضرات جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اپنی کاوشوں سے اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا میں فردن دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرات آج صرف ہم اور آپ یہ منبر شریف والے آپ کے گاؤں علاقے کے لوگ ہی نہیں خوش ہوں گے بلکہ ہمارے جو اس گاؤں کے قبرستان کے مردے مٹی کی چادریں اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں یقیناً میرے عزیز وہ بھی آج اپنی قبروں میں مسکرا رہے ہوں گے کیوں آج جس ذات کی آمد ہونے والی ہے الحمدللہ رب العالمین مخدوم المشائخ شیخ کامل پیر کامل عطائے سرکار تاج الاولیاء مخدوم ابن مخدوم بزرگوں کی عظمتوں کے امیر حضور سیدی سندی آقائی مولائی سرکار سید گلزار میاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے انشاءاللہ خوش ہو جائیں آپ حضرات انشاءاللہ 9:15 یا 9:30 بجے تک حضرت آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ آپ حضرت کے نورانی چہرے کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرمائیں گے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ وہ عظیم خطیب جس کو پورا ہندوستان شہنشاہ فصاحت و بلاغت عالم حق و صداقت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ مفتی تبریز عالم بحر شریف کے پیکر میں حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے تھوڑی ہی دیر میں منبر شریف پر تشریف لے آئیں گے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ وہ عظیم سناگر عزت مآب بھائی قاری عثمان ہارونی صاحب قبلہ کے پیکر میں ان کی بھی آمد ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم واجب شاہ ترنم بلبل باغ رضا حضرت حافظ وقاری محمد ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے تھوڑی ہی دیر پر منبر شریف پر تشریف لے آئیں گے بس آپ اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں پرچم عباس بنائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ پورا مجمع ہر اس شخص کے ہاتھ اٹھے جس کا یہ عقیدہ ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یہ ہاتھ ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے یہ زبان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے یہ جسم ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کوئی پیدا نہ ہوتا عالم ذات میں سرور زمین پہ سرور عالم اگر پیدا نہیں ہوتا ہر شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حضرات یہ ہاتھ اگر ملے ہیں تو نبی کے صدقے میں ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک ما خلقت الافلاک اے محبوب یہ آسمان کا شامیانہ اگر میں نے تانا ہے تو آپ کے لیے تانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک ما خلقت الارضین اے محبوب یہ زمین کا دسترخوان میں نے آپ کے لیے بچھایا ہے لولاک ما خلقت الدنیا اے محبوب یہ دنیا کے نظارے میں نے آپ کے صدقے میں بنایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب یہ سمندر کی سیلانی تمہارے لیے یہ موجوں کی طغیانی تمہارے لیے یہ بلبل کی چہک تمہارے لیے یہ پھولوں کی مہک تمہارے لیے
پکار اٹھے بہار کی بہار، یوپی کا وقار، اڑیسہ کی نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، انڈیا کی جان، چلتا پھرتا کنزل ایمان، شہزادے نقی علی خان، فرماتے ہیں امام احمد رضا خان، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بلند آواز سے کہہ دیں یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد۔ اب میں نعت کا خوبصورت شعر کرتا ہوں اور یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کی طرفدار ہم ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا تو یہ محفل، یہ جشن آپ آج کل پرسوں نہیں بلکہ برسوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نعت کا خوبصورت شعر سماعت کریں۔ مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، میں ان کے در پہ پہنچوں اور دم میرا نکل جائے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات، خاموش آپ کو نہیں رہنا ہے، کیونکہ آج جس غوث اعظم سرکار کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، اسی غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک کہ بنا میری مرضی کے کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ آپ حضرات اپنی خاموشی کو توڑیں، میرے ساتھ مچل کر کے بولیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، بیداری کا ثبوت دے، مچل کر کہتے یا غوث اعظم المدد۔ ماشاءاللہ، شعر سماعت کرے۔ مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، میں ان کے در پہ پہنچوں اور دم میرا نکل جائے۔ مجھے گنگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، کہیں منہ سے نہ کوئی بے ادب جملہ نکل جائے۔ مجھے گنگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، کہیں منہ سے نہ کوئی بے ادب جملہ نکل جائے۔ ہر ایک پودا کھجوروں کا الگ تھا معجزہ دیکھو، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوا نکل جائے، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو سب اجوا نکل جائے۔ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعت کا ایک اچھا شعر اور میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ سب مدینہ شریف کے مسافر بننا چاہتے ہیں؟ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اشعار کے ذریعے، دعا اگر قبول ہوئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم سب کے سب مدینہ شریف کے مسافر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ شعر سماعت کریں۔ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے۔ اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے بس، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے بس، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے بس، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ حضرات میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے۔ ممبر شریف کی زینت پر تمام تر مہمانوں کی تمام تر مہمان جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ میں یکے بعد دیگرے میں آپ سب کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سب کو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ نعت کے خوبصورت اشعار کا 3 اشعار کا تمغہ محبت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا عزت مآب بھائی محمد فیضان ادا سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، صرف اور صرف 3 اشعار کا خوبصورت تمغہ محبت ان سامعین کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کریں۔ آئیے آنے والے اپنے مہمان کا استقبال، ویلکم، سواگت، خیر مقدم، بلند آواز سے نعروں سے کر لیں نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعروں کا جواب دے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد سرکار گلزار ملت، آمد سرکار گلزار ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عشق میں ڈوب کر ایک نعت پیغمبر لکھ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا مقدر لکھو۔